ایک بہت ہی ایسے لمحات میں ہم یہاں موجود ہیں کہ جو غم کا لمحہ ہے، دکھ کی گھڑی ہے، اور جس طریقے سے واقع ہوا ہے اس پہ ہم سب بے انتہا غمگین ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی بہت بڑی نمائندہ خانقاہ عیدگاہ شریف کے حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب اور ان کے صاحبزادے حضرت پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی نمائندگی ہے حضرت صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں۔ مجھے کل انہوں نے اطلاع دی تو میری تو آج ویسے بھی آنا تھا، لیکن ان کے لیے انتظار کیا تو ہم نے کہا اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ وفد اشتراک کے ساتھ مل کر جائے، تو ہم آج اس حوالے سے حاضر ہیں۔ ہمارے بہت ہی محترم فیتھ فرینڈز کے قائد جناب بشپ صاحب ہیمفرے سرفراز صاحب ابتدائی کلمات پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر میں گزارش کروں گا حضرت صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب سے کہ وہ عیدگاہ شریف کی طرف سے اس حوالے سے دکھ کی اس گھڑی میں اپنا بیان پیش کریں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا کی نمائندگی بیرسٹر سیف صاحب فرما رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ جناب بشپ ہیمفرے سرفراز صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، خاص کر پیر نقیب صاحب کے یہاں آنے کے لیے ہمارے ڈائسس سینٹر میں سینٹ جانس کیتھیڈرل میں ان کے صاحبزادے پیر اسام صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو اسلامک ایڈیالوجی کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کے شکر گزار ہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جو کہ ہمارے چیف منسٹر کے خاص نمائندے ہیں اور ہمارے لیے بہت کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ بھی آج یہاں ہمارے ساتھ مصروف ہیں۔ پیر صاحبان، آپ کو بہت ویلکم اس جگہ پہ۔ گو کہ حالت ایسی تھی جب کہ ہمارا ایک خادم جو عبادت کرا کے واپس آ رہے تھے، ان میں سے دو تھے، دونوں خادموں میں سے ایک خادم کی شہادت ہوگی، اسے ٹارگٹ کلنگ کی گئی، دوسرے خادم کو معجزانہ طور پہ بچ گئے، اور ان کے ساتھ ایک اور ہمارے بھی شخص تھے عنایت صاحب، وہ بھی معجزانہ طور پہ بچ گئے۔ اور ہم مشکور ہیں اپنے تمام دوستوں کے، ساتھیوں کے، وہ جو جس بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آ کے نہ صرف یکجہتی کا اظہار کیا ہے بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ساتھ، اور ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو خوبصورت بنانا ہے، بہترین بنانا ہے۔ شہادتیں ہمارے مذاہب کا ایک اہم حصہ ہیں، اور جو شہادتیں جن کی ہوتی ہیں ان کے درجات بھی بہت بلند ہوا کرتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کے بے شک غم کی گھڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہادتوں کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں۔ اللہ پاک کے کہ خدا پاک اسی طریقے سے ہمارے ملک کو سرخرو رکھے، اور ہر بیرونی خطرے سے، اندرونی خطرے سے، دہشت گردی سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ ایک دفعہ میں تمام ان معزز ہستیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ آج یہاں سینٹ جانس کیتھیڈرل میں ہمارے چرچ میں تعزیت کے لیے تشریف لے کے آئے۔ شکریہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج ہم اپنے شیخ کامل کی قیادت میں پشاور میں یہاں کیتھیڈرل میں بشپ ہیمفرے صاحب ان سے ملاقات کے لیے آئے، اور افسوس کرنے کے لیے آئے جو پرسوں یہاں پر ایک انہیومن ایکٹ ہوا، غیر انسانی ایک عمل ہوا، جس کو یقیناً جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے،
کہ ہمارے جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان کے یہاں پر ایک رہنما، ایک بشپ، ان کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. ویسے تو ہر انسان کی جان قیمتی ہے، ہر انسان کی جان کو تمام مذاہب میں تحفظ دیا جاتا ہے، اور اسلام ہر انسان کی جان کا احترام کرنا اور تحفظ کرنے کا درس دیتا ہے. لیکن یہ تو ان کے مذہبی رہنما تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور ان کے سیرت کے واقعات کو دیکھا جائے تو جب بھی میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہیں کوئی گروہ روانہ کیا، لشکر روانہ کیا، تو ہمیشہ ان کو ایک تلقین کی کہ جب تم وہاں جاؤ تو جو غیر مسلم ہیں ان کی عبادت گاہوں کا اور ان کے مذہبی رہنماؤں کا خیال کرنا. تو یہ ایک اسلامک کنٹری میں یہ جو واقعہ ہوا، یقیناً ہم سب کے سر اس سے شرم سے جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں، کیونکہ یاد رکھیے گا اسلام ایسے واقعات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ کوئی بھی مذہب اس طرح کے واقعات کی اجازت نہیں دیتا جن میں کسی کی جان لے لی جائے. لہٰذا ایسے واقعات میں ملوث افراد کو کسی بھی مذہب کا نمائندہ یا کسی بھی مذہب کا عکاس نہ سمجھا جائے، اسلام کا عکاس بھی نہ سمجھا جائے اور کسی بھی مذہب کا عکاس نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو تنہا کر کے بطور مجرم دیکھا جائے. یاد رکھیے گا اسلام ہر انسان کی جان کو تحفظ دیتا ہے. اب ہمارے جو یہاں پر جتنے کرسچنز ہیں، جتنے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں پاکستانی، وہ ہماری ہی طرح جو ہے وہ محب وطن پاکستانی ہیں. ہمارے ادارے ہوں، ہماری افواج پاکستان ہو، جہاں دیکھیں ہمارے جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان کی بے شمار وہاں پر بھی خدمات ہیں، اور وہ ہمارے ملک کے لیے اسی طرح جانثاری کا جذبہ رکھتے ہیں جیسے جذبہ ہم رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اسلام اور آئین پاکستان میں جو مسلمان کی جان کی قیمت ہے، جتنی مسلمان کی جان قیمتی ہے، اتنی ہی پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم کی جان قیمتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیت جو ہے وہ مسلمان کی جان کی رکھی، وہی دیت جو ہے وہ غیر مسلم کی جان کی رکھی. تو اسی طرح آئین جہاں ہمارے پاکستان میں جتنے مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہوں یا جتنے بھی مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اسی طرح محب وطن پاکستانی ہیں جیسے میں نے کہا، جیسے ہم ہیں. اور آئین پاکستان کی نظر میں بھی ان کی بے حد قدر ہے، اور ان کی جان کو اتنا ہی قیمتی سمجھا جاتا ہے جتنا ایک مسلمان کی جان کو قیمتی سمجھا جاتا ہے. تو ایسے واقعات میں ملوث لوگ کسی مذہب کے عکاس نہیں ہیں، اسلام کے عکاس نہیں ہیں، بلکہ ان کو بطور مجرم دیکھا جائے، الگ کر کے دیکھا جائے. وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور انسانیت کی بھی دشمن ہیں. میں صرف اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دو باتیں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، بالخصوص کیونکہ جتنے حضرات یہاں پر سن رہے ہیں، ہمارے جتنے پاکستانی ہیں، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے بھی مسلم سٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا. اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلامک کنٹری میں کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کا جو ہے وہ مال پہ اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کر لیا، یا اس سے اس کی ضرورت سے زیادہ کام لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسی جگہ پر کوئی سہارا نہیں ہے، یا اس کی جان لے لی، یا کسی بھی انداز میں اس کو تکلیف پہنچائی، تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے اس مسلمان سے جھگڑا کروں گا. تو یاد رکھیے گا انسانی کی جان کی بہت قیمت ہے، انسانی جانوں کا تحفظ کرنا ہم سب پہ لازم ہے. اس ملک میں پاکستان میں جو مسلمان کو حقوق حاصل ہیں وہی نان مسلمز کو حاصل ہیں اور حاصل ہونے چاہیے. اور ہمیں بھی آپ حضرات سے میں کہنا چاہوں گا، جتنے لوگ اس وقت میری گفتگو سن رہے ہیں، آخری بات یہی کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا مذہب کی بنیاد پر نفرتیں پھیلانا اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی کا یقیناً کام ہو رہا ہے اور اس کی مزید ضرورت ہے. میں بشپ صاحب آپ سے اس واقعے پر اپنی خانقاہ کی طرف سے، اپنے شیخ کامل کی طرف سے، ہمارے ساتھ جناب چیئرمین اسلامی نجاتی کونسل، ہمارے معزز چیئرمین جناب قبلہ ایاز صاحب کی طرف سے، جو علماء کا وفد آیا سب کی طرف سے، پوری نیشن کی طرف سے جو ہے اس واقعے پر جو ہے وہ افسوس کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ پاکستان میں دوبارہ ہمیں اس طرح کے واقعات نہ دیکھنے کو ملے، اور یقیناً ایسے واقعات کو ختم کرنے کے لیے ہماری ریاست، ہماری افواج، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس میں یقیناً شب و روز متحرک ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ میں درخواست کروں گا بیرسٹر سیف صاحب سے کہ وہ اس موقع پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشپ صاحب، پیر نقیب صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اور تمام حاضرین، میں سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے اور ذاتی حیثیت میں اپنی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ جو واقعہ ہوا اس کی مذمت کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا، چاہے مسلمان ہو، چاہے مسیحی ہو، چاہے کسی بھی دین سے یا مذہب سے اور عقیدے سے اس کا تعلق ہو۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے تمام عقائد بنیادی طور پر انسانیت کے احترام، انسانیت کی عزت اور انسانیت کے تقدس کا درس دیتے ہیں، اور جو شخص بھی عزت، تقدس اور احترام انسانیت کا دشمن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے عقائد کا دشمن ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے مسیحی ہوں، چاہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے اس واقعے کا، تو یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بھی دشمن ہیں، اس لیے کہ انہوں نے میرے دین کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور میرے دین کا نام جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہر پاکستانی کے، ہر مسلمان کے دشمن ہیں، کیونکہ پاکستان کی سرزمین پر فساد پیدا کرنا، فتنہ پیدا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف انسانیت کی توہین ہے بلکہ یہ اسلام کے احکامات کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ اور جیسے کہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا یہ بہت ہی اعلیٰ فرمان ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم ہوگا تو قیامت کے دن اس کی وکالت، اس غیر مسلم کی وکالت میں کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے نام پر شاید یہ قتل کیا ہے، یہ اندھوناک جرم کیا ہے، وہ تیار رہیں کہ قیامت کے دن ان کے خلاف استغاثہ پیش کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود موجود ہوں گے، اور پھر وہاں پر مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کون سی دلیل ہوگی کہ وہ اتنے عظیم ہستی کے مقابلے میں آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ تو ان جاہلوں کو، ان ظالموں کو اللہ ہدایت دے، اور صرف اللہ کی ہدایت پر ہی ہم نے اکتفا نہیں کرنا، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، جس میدان میں بھی ہو، نظریاتی میدان میں بھی، اعتقادی میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، ہر طرح سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے تاکہ یہ جو دین کے نام پہ خون اور فساد پھیلا رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو۔ اور پھر آخر میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات جو انہوں نے تمام مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو سینٹ کیتھرین کے چرچ کے تناظر میں دی تھیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان صرف اس ایک صفحے کی ہدایات کا ہی مطالعہ کر لے تو شاید مسیحیوں کی عبادت گاہ، مسیحیوں کے مذہبی نشانات اور ان کی کوئی بھی مذہبی مقام جو ہے اس کی طرف وہ غصے یا دکھ یا میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی جرات نہیں کرے گا اگر اس کے سامنے اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات سامنے ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی جو ہمارے لوگ ہیں، پیر نقیب صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کس قسم کی ہدایات دی اور کتنا احترام ان کے سامنے رکھا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا بشپ صاحب، انشاءاللہ ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا، قانونی کارروائی بھی ہوگی، اور خیبر پختونخوا حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ جتنا بھی ہمارے بس ہوگا ہم اس دین کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے بھرپور کوشش کی